السلام علیکم، میں ہوں رفاقت علی، ایک نئے سیشن کے ساتھ کہ ہم عام پبلک کے لیے کیسے یوزفل ہو سکتے ہیں، ہماری وکلا برادری معاشرے میں کیسے بہتری لا سکتی ہے۔ اس کے لیے میں آج شاہ جی کے پاس آیا ہوں، یہ اپنا تعارف کروائیں گے، اس کے بعد ہم اپنی باقاعدہ آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ویورز، آئی ایم سید حیدر زمان شاہ ایڈوکیٹ، اور میرا پراپر انٹروڈکشن یہ ہے کہ میں عبدالحکیم سے بلانگ کرتا ہوں، اور ہم یہاں آج کبیر والا میں موجود ہیں، تو میں اسی کبیر والا بار کا ووٹر ممبر ہوں اور بیس فرام کبیر والا ہوں۔ اور رفاقت بھائی کو سب سے پہلے میں یہ ضرور اس بات پہ اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا۔ اس کو میں مختلف طریقے سے آلریڈی پہلے کر رہا تھا، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پراپرلی جب ہم اس پہ کام کریں گے تو عام پبلک کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا کہ کامن ایسے پروجیکٹ ہیں، ایسے سبجیکٹ ہیں جس کے اوپر صرف اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو سفرنگ ہوتی ہے۔ اور میں نے ایف جی پبلک اسکول عبدالحکیم سے سب سے پہلے میں نے میٹرک کیا، دین آفٹر دیٹ میں نے گورنمنٹ کالج عبدالحکیم سے ہی میں نے ایف ایس سی کیا، دین آفٹر دیٹ میں نے انگلش لٹریچر کے ساتھ گریجویشن کیا، دین پھر میں نے اپنا گیلانی لاء کالج سے لاء کیا، اور اس کے بعد سے پھر اب تک میں کبیر والا میں پریکٹس کے وکالت کے شعبہ سے منسلک ہوں۔ تو انشاءاللہ ہماری پوری یہ کوشش ہوگی کہ ہم لوگوں کو اچھے سے اچھا اس اباؤٹ اویئرنیس کر سکیں۔ اچھا شاہ جی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم کسی اپنی بہن بیٹی کا جب نکاح کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے جو وہ پرت ہم فل کر رہے ہوتے ہیں؟ یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی ہماری بہنیں اور بیٹیاں آ رہی ہیں کہ جن کو ان کے سسرال والوں نے کھڑے پیر ہی گھر سے انہوں نے رخصت کر دیا ہے، ان کا جہیز انہی کے پاس ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمیں کن باتوں کا مد نظر رکھ کے نکاح پر کرنا چاہیے؟ رفاقت بھائی، آپ نے ایک بہت بڑا اچھا انیشیٹو لیا۔ میں جیسے کہہ چکا ہوں کہ بہت بڑا ایک کوشچن ہے جس کو آپ نے اٹھایا ہے۔ اس کے اوپر میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اکثر سوسائٹی میں رہتے ہوئے چند چیزوں کا کنٹینیوسلی شکار ہوتے ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے تو میں یہ جس پہ جنرل تھوڑی سی گفتگو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے علم میں ہے کہ جس ٹائم ہم خاص طور پہ اگر کریمنل سائڈ پہ میں بات کروں تو جب ہم ایف آئی آر کا اندراج کروانے کے لیے درخواست لکھواتے ہیں، وہ ہم ایک ایسے شخص سے لکھوا بیٹھتے ہیں کہ جس کا دور دور تک لاء سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور اسی اپلیکیشن نے ہی ایف آئی آر بننا ہوتا ہے، اور اسی ایف آئی آر نے ہی ایک سپریم کورٹ تک جانا ہوتا ہے اگر وہ کیس رن کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب ہم کوئی ایگریمنٹ لکھتے ہیں اس ٹائم بھی ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم ایک یو نو دیٹ کہ ایک مڈل پاس اور ایک یعنی کہ انکمپیٹنٹ پرسن سے ہم اس ایگریمنٹ کو ڈرافٹ کروا لیتے ہیں، جو کہ پھر عدالتوں میں آتا ہے اور ہمارے لیے سرد درد بنا رہتا ہے۔ تیسری چیز جس کو آپ نے ہائی لائٹ کیا وہ نکاح نامہ ہے کہ جب ہم اسے فل کرتے ہیں، یہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں میرج بھی ایک سیول کانٹریکٹ ہے، یعنی کہ جب بھی کسی بھی میاں بیوی کے آپس میں شادی ہوتی ہے بنیادی طور پہ یہ ان کے درمیان ایک تحریری معاہدہ ہوتا ہے، اور تحریری معاہدے کا جو ریٹن فارمیٹ ہے وہ نکاح نامے کے پیپر ہے، اور جس نے بعد میں مسلم فیملی ایکٹ کے تحت آ کر عدالتوں میں چلنا ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ہمارے ہاں اس ٹائم سب سے زیادہ جو لٹیگیشن ہے وہ فیملی لٹیگیشن ہے، اور بالکل آپ نے یہ بات بھی بالکل درست فرمائی کہ اس ٹائم ہمارے ہاں ہماری بہن بیٹیاں اگر ہم آج بھی عدالت میں جا کے لسٹ میں ابھی بھی ہم کبیر والا میں موجود ہیں، تو اگر ہم جا کے دیکھیں تو سب سے زیادہ کیسز کسی فیملی عدالت کے باہر لگے ہوں گے۔ تو اس کی ایک تو بہت بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم وہ ڈرافٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ سیول کانٹریکٹ، میرج از اے سیول کانٹریکٹ، جب ہم اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں، کوڈیفائڈ کر رہے ہوتے ہیں، بنا رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم ہم کسی لیگل ایکسپرٹ سے کوئی کنسلٹیشن نہیں کرتے۔ اس کا سائیڈ ایفیکٹ اور اس کے کانسیکوینس یہ ہوتے ہیں کہ بعد میں آ کے ہمیں بہت زیادہ اس کی پرابلم سامنے آتی ہیں۔ تو اس کے اندر میری 2-3 ریکمنڈیشنز ہیں، باقی میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بریفلی ہم ایک سیگمنٹ بھی کریں گے، ایک پورا پروگرام کریں گے، جس طرح کہ ہم ایف آئی آر کے اوپر ایک پروگرام کریں گے، جس طرح دیٹ ہاؤ ٹو لانچ ایف آئی آر، اسی طرح سے ہم نکاح نامہ کے اوپر بھی الگ سے آج ہمارا انٹروڈکٹری سیشن ہے، ہم پورا میں آپ کو اس پہ بریف بتاؤں گا۔ ابھی میں بڑا مختصر اگر بتانا چاہوں تو اس میں یہ ہے کہ
سب سے پہلے تو آپ جب بھی کسی بھی، ہم چاہے اے سائڈ سے ہیں چاہے بی سائڈ سے ہیں، چاہے ہسبینڈ کی طرف سے ہیں چاہے وائف کی، ہماری سب سے پہلے میری تو یہ کنسلٹیشن ہے، اور یہ پوری پبلک کو کنسلٹیشن ہے، کہ آپ سب سے پہلے جو بھی آپ کی ٹی او آر یعنی کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن آپ نے فائنل کیے ہوں، وہ آپ ایک پیپر پہ رائٹ ڈاؤن کر کے اپنے کسی بھی لائر سے اس کو کنسلٹیٹ کر لیں۔ پھر جو سب سے امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے کہ بی نے وہ اپنا حق جو وہ لینا چاہتی ہے یا لکھوانا چاہتی ہے، وہ رکھنا کس لائن کے اندر ہے، کیونکہ اگر ایگریمنٹ کرتے ہوئے آپ نے اس کی لائن کے اندر فرق کر دی، ایگزامپل دیٹ جو چیزیں آپ نے 15 اور 16 17 خانہ نمبر میں لکھوانی تھی یا کنڈیشن نمبر پہ لکھوانی تھی، اس کو آپ اگر 19 اور 20 میں لے جاتے ہو تو عدالت کی نظر میں اس کی وہ ویلیو نہیں رہتی۔ تو آپ نے اس چیز کو ذرا دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے میری پہلی کنسلٹیشن یہ ہے کہ جب بھی ہم نے یہ کرنا ہو، اور ایک امپورٹنٹ بات، ہمارے ہاں ایک بہت زیادہ مزاج پایا جاتا ہے کہ لائرز بڑا فیس وغیرہ چارج کرتے ہیں اور بڑے ایکسپینسو۔ میں یہ آپ کو اس پروگرام کے ریفرنس سے یہ بات بڑی شور کر کے بتاتا ہوں کہ آپ کبھی بھی کسی لائر کے پاس اگر یہ چلے جائیں کہ کل کلاں میری بیٹی کی شادی ہے، میرے بھائی کی شادی ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے، اور آپ بتائیں میں وکیل صاحب کیا لکھواؤں، تو وکیل صاحب اس سے آپ کے 1 روپیہ نہیں چارج کریں گے، اور اس کو کر کے دیتے ہوئے وہ آپ کو 1000% وہ باتیں بتائیں گے جس سے کل کو آپ ہزاروں جھگڑوں سے محفوظ رہ سکیں گے، آپ کو اتنا لمبا عدالتی سفر نہیں کرنا پڑے گا۔ اچھا شاہ جی، اس میں ایک اور اہم پہلو میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ جی برتھ سرٹیفکیٹ سے لے کے بجلی کا میٹر لگوانا ہے یا کسی گورنمنٹ ادارے سے کام لینا ہے، جی جی تو پیسے کے بغیر نہیں ہو رہا۔ جی بالکل۔ ہم کہتے ہیں جی حکمران کرپٹ ہیں، فلاں کرپٹ ہے، یہ بتائیں کہ ہم عام پبلک میں آپ کرپٹ نہیں ہیں کہ ہم برتھ سرٹیفکیٹ پہ بھی ان کو پیسے دیتے ہیں تو یونین کونسل کا جو وہ افیسر ہے تب وہ اندراج کر رہا ہے۔ تو بجلی کا میٹر ہمیں کیا جلدی پڑی ہے کہ ہم نے اگر پراپر وے سے ہم چلے تو وہ بہتر ہے کہ ہم وہ پیسے دے کے ہی اپنا کام نکلوا رہے ہیں۔ تو کرپشن تو ہم نے اپنے سے ہی شروع کیا ہے، ہم ذمہ وار کسی اور کو ٹھہرا رہے ہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، ہر بندہ دوسرے کو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے، خود پہ وہ کوئی کام نہیں کر جی رہا۔ بالکل اس صحیح۔ حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ عام پبلک اپنے رائٹ کیسے لے سکتی ہے، اور اسے وہ کہتے ہیں کہ جی پیسے نہ دے تو ہمارا کام ہی نہیں ہو رہا، تو ہم ایز اے لائر ہم ان کو فیس کی مد میں تو نہیں ہر ان کو گھسیٹیں گے یا ہم نے انہیں وہ کرنا ہے، تو ہم اسے کیا بتائیں کہ ان کے رائٹ ہیں کیا، وہ کیسے اپنا حق جو ہے نا لے سکتے ہیں، اور یہ رشوت پاکستان سے کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں؟ بڑا خوبصورت سوال کیا آپ نے۔ اس کے اندر 2 سیگمنٹ بنتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے پہلے یہ کہا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک بندہ جو کہ بے ایمان نہیں بھی ہوتا، ہم اس معاشرے میں زندہ ہیں، ہم اسے بے ایمان کر دیتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ ہم ایک تو بہت شارٹ کٹ بیسڈ قوم ہے، ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں ہر جگہ شارٹ کٹ ملے، ہر جگہ ہم ایسی ریلیکسیشنز چاہتے ہیں۔ جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو سناتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک شخص فورن کنٹری سے پاکستان آیا، اور اس نے آ کے دیکھا کہ ریلوے ٹریک پہ وہ کھڑا ہوا تھا، یہ ہمارا ریلوے پھاٹک ہوتا ہے جو گاڑی آنے پہ بند ہوتا ہے، وہ بند ہوا تو ایک آدمی بڑا تیزی سے آیا، اور اس نے آ کے کیا کیا کہ وہ سائیکل پہ تھا، اور اس نے سائیکل اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھائی اور ایسے اوپر کر کے وہ گزر گیا، جبکہ ریل گاڑی بالکل قریب تھی آنے کے۔ جیسے ہی وہ آگے دیکھا تو وہ جو فورنر آیا ہوا تھا اس نے کہا آئی شوڈ فالو دس پرسن، میں اس کو دیکھتا ہوں جا کے یہ کیا اتنی مجبوری میں ہے۔ تو وہ آگے جا کے تھوڑا سا چوک میں دیکھتا ہے وہی شخص کھڑا ایک بندر نچانے والا تماشا دکھا رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنے سائیکل کے اوپر کھڑا بندر کا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ہم اپنے باقی کاموں کو تو جو ہمارے کرنے والے ہوتے ہیں ہم ان میں چاہتے ہیں ہم شارٹ کٹ اختیار کر لیں، جبکہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے مزاج میں فضولیات اتنی پنہاں ہو چکی ہیں جس کو دور کرنے کے لیے ایک پوری آپ کو ایک مائنڈ سیٹ ہی چینج کرنا ہوگا۔ ایک تو یہ بات آ گئی۔ اب دوسرا، واٹ از اور رول ٹو ایریڈیکیٹ دا کرپشن، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیسے اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہم اس کے اوپر بلکہ پورا سیشن کریں گے کہ ہمارے ہاں جو میجسٹریٹ ہوتے ہیں ان کے پاس کس قسم کی پاورز موجود ہیں۔ میں آپ کو اس پروگرام میں یہ انٹروڈکشن کے طور پہ چند چیزیں بتا دیتا ہوں۔ ایک تو فنڈامنٹل رائٹ کی کورٹ ہائی کورٹ ہے، جہاں پہ آپ کسی بھی اگینسٹ دا گورنمنٹ سرونٹ آپ رٹ فائل کر کے اپنے معاملات کی، اپنے ایشوز کی ریڈریسل کروا سکتے ہیں۔ لیکن وہ ڈیفینیٹلی چھوٹے معاملات کے اندر ہم وہاں نہیں جاتے، لیکن جو چھوٹے چھوٹے بنیادی معاملات ہیں جیسے آپ نے فرمایا
کہ ہمیں جس طرح کہ میڈیکل نہیں کوئی بنا کے ہمارا دے رہا، اس کے اندر ہم سب کو پتہ ہے کہ اگر ہم علاقہ مجسٹریٹ ہے جو امیڈیٹ باس ہوتا ہے اس پورے کے پورے تمام اس کے کانسٹیٹیوشن میں یا جورسڈکشن میں جتنے بھی محکمے ہوتے ہیں ان کو وہ چیک اب آؤٹ کر سکتا ہے 1 پوائنٹ. ہمارا جو وے آف واٹر فال ہے یہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، پانی نہیں گزرنے کا جو رستہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی آپ ڈائریکٹلی میجسٹریٹ کے پاس آ سکتے ہیں. میں پراپرلی آپ کو اس میں بتاؤں گا، اگلے ایک ہم اس پہ سیشن اس پر بھی رکھیں گے کہ ہمارا یہ پورا ایک سیگمنٹ ہوگا جس میں ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گا. تو اس میں یہ ہے کہ بڑے ایزیلی آپ اگر خود پبلک یہ چاہتی ہے، پبلک کے پاس بالکل بھی اس بات پہ اویئرنیس نہیں ہے کہ جو میجسٹریٹ ہیں وہ سیم ٹو سیم، وہ بالکل سیم ٹو سیم جو ہے وہ جس طرح کہ میرے لیے وہ میجسٹریٹ ہے چونکہ میرا وہ علاقہ ہے، اسی طرح تمام لوگوں کے لیے وہ امیڈیٹ آفیسر انچارج کے طور پہ ہیں. تو وہاں پہ ان کو ہم ان سے جو معاملات یا ان سے جو آسانیاں ہم لے سکتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. لیکن اس سے امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی چھوٹا معاملہ ہے، اگر ہمیں اس میں پرابلم آئی ہے تو اس کے لیے آپ ایک ویری سمپل ایک اپلیکیشن وکیل صاحب سے ڈرافٹ کروا کر آپ وہ میجسٹریٹ کو دے کر اس شخص کی وہاں پہ عدالت میں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم جس ماحول اور جس سسٹم میں زندہ ہیں، آل دو اس میں کئی خامیاں موجود ہیں، لیکن ایک پوائنٹ ہے، ابھی بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم میرے یہ کام نہیں کرو گے then I'll see you in court. یہ ابھی بھی ایک جملہ ہے. تو کچھ نہ کچھ کانفیڈنس جو بچا کچا ہے، باقی محکمات سے تو آپ سب لوگ بہتر جانتے ہیں کیا صورتحال ہے، کچھ جو معاملات آ کے بچے ہیں وہ آ کے عدالتوں کے اوپر لوگوں کا اعتماد اس حوالے تک ہے. تو اس میں آ کے اگر آپ ڈائریکٹلی ان کو اپنے چھوٹے چھوٹے ایشوز کے ریزیسل کے لیے اپلیکیشن دیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو وہاں سے ریلیف بھی ملے گا اور آپ کو گھنٹوں مہینوں کے کام آپ کے انشاءاللہ تعالی دنوں میں کمپلیٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اس کے علاوہ آخری بات اس حوالے سے کہ آپ اگر کسی وکیل صاحب کو اس میں انگیج نہیں کر سکتے تو رفاقت بھائی صاحب ہیں، ہم ہیں، یا کچھ ایسے ہم دوست ہیں جو کہ فی سبیل اللہ اور اس طرح کے جو معاملات ہیں جس میں مناسب نہیں ہوتا اتنے چھوٹے معاملات کے لیے ہم کو اس سے فیس چارجز لیں، ہم جو فری آف کاسٹ اس کو کروانے کے لیے بھی ہر وقت تیار بیٹھے ہیں. شاہ جی یہ آخر ابھی میں نے الیکشن ہمارے ہوئے ہیں، میں نے جمہوریت کا جو یہاں پہ عکاسی دیکھی ہے وہ میں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ الیکشن سے پہلے ہم سارے جو ہے نا اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے سب کوشش کر رہے تھے، لیکن جب وہ دوسری پارٹی سے یا ہماری پارٹی سے بندہ سلیکشن ہوئی ہے تو اس دن ہم سارے اکٹھے بیٹھے تھے. تو میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہوں گا سب عوام کو اور ایز اے پبلک کہ ہم نے یہ جو اپنی پارٹیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو یہ جو ایم این اے اور یہ ایم پی اے صاحبان ہیں یہ وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور میں نے آنکھوں سے اپنے علاقے کے ایم این اے صاحب کو دیکھا ہے، دونوں پارٹیوں کو آج سے کوئی 10 سال پہلے کہ وہ دونوں ایک پیٹرول پمپ پہ اکٹھے ہو کے ملے ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کو بغل گیری ہوئے ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا اپنے آپ کو مطلب بلشٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور ہم ایز اے معاشرہ اس پہ سوچنا چاہیے اور ہمیں مل جل کے بھائی چارے سے رہنا چاہیے. سب سے اچھا جو جمہوریت کا ایک سسٹم پایا جاتا ہے وہ لائرز کے اندر اس ٹائم پاکستان پورے میں موجود ہے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ لائر ایک دوسرے کے خلاف بہت اچھا الیکشن لڑتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ الیکشن کمپلیٹ ہوتا ہے تو نیکسٹ ڈے وہ ہم سب کا نمائندہ ہوتا ہے. اب اسی چیز کو ہمیں سوچنا یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس کتنے ہی ایسے کیسز آتے ہیں جو لوگوں کا صرف اس وجہ سے آپس میں دشمنی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے سیاسی مخالف ہیں. اور جیسے آپ نے بات فرمائی رفاقت بھائی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ پولیٹیشین بیہائنڈ دا کیمرہ، بیہائنڈ دا کرٹن، بیہائنڈ دا سین ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست ہوتے ہیں. تو ہم لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس وقت میں ہم جو کام کر رہے ہیں کیا وہ کام اس وقت کا ہم ضیاع کر رہے ہیں یا اس میں ہمارے لیے کچھ کا بینیفٹس ہیں. ہمیں اس بات کا بھی سب کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان پولیٹیشنز کی وجہ سے اپنا بہت سارا ٹائم ضائع کیا ہے، بہت ساری صلاحیتیں ضائع کی ہیں اور اپنی دشمنیاں مول لی ہیں. تو میرا آپ کے اس چینل کے اوپر یہ بھی آج سب کو میسج ہے، اور یہ میسج آف دا ڈے ہے کہ ضرور ہم پولیٹکس میں ضرور آئیں، یہی ہمارے ملک کی بقا ہے، ہمارے سسٹم کی بقا کے لیے ضروری ہے. لیکن اس کا کبھی بھی مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی سے محبتیں بڑھاتے ہوئے دوسروں سے نفرتیں پال لیں، اور وہ ایسی نفرتیں ہوں، وہ ایسی دشمنیاں ہوں کہ جس سے ہمارا اور ہمارے خاندان کا بہت زیادہ نقصان ہو. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.